یہ اس دور کی کہانی ہے جب دنیا ایسی نہیں تھی جیسے آج ہمارے سامنے ہے۔ تب دنیا میں ایسی مخلوقات تھی جن کا ذکر آج ہم قصے کہانیوں میں ہی سنتے ہیں۔ یہ ہزاروں سال پہلے کے انسانوں کا ذکر ہے جب وہ اس دنیا میں آباد تھے۔ یہاں تک کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا قد آج کے بلند و بالا عمارتوں جتنا تھا۔ یہ دور طوفان نوح سے پہلے کا دور تھا، جب کچھ فرشتے آسمانوں سے اولاد آدم کے عشق میں مبتلا ہو کر زمین پر پہنچے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی نسل کیسے بڑھی، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں۔ یہودیوں کی مقدس کتاب اینوک میں اچھے اور برے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہودی عقیدے کے مطابق اس کتاب کو حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھی تھی، جس میں اس دنیا کے حوالے سے ایسی باتیں موجود ہیں جنہیں سننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن کیا واقعی یہ کتاب حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھی تھی؟ تو اس کے بارے میں کوئی واضح ثبوت نہیں۔ اس کتاب میں فالن اینجلز کا ذکر ہے، یعنی وہ فرشتے جنہیں زمین پر اتارا گیا۔ کتاب کے مطابق یہ وہ فرشتے تھے جو ایک وقت میں انسانوں پر آسمانوں سے نظر رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھنے لگی تو ان کی نظر ان لڑکیوں پر بھی پڑی جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو تمام گناہوں سے معصوم پیدا کیا، یعنی ان میں شہوت، حسد، غصہ اور اس جیسی کئی برائیوں کا مادہ موجود نہیں۔ لیکن بک آف اینوک میں ذکر ہے کہ وہ فرشتے ان لڑکیوں کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر عاشق ہو گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب وہ اللہ کے فرمان کو نظر انداز کر کے زمین پر چلے گئے، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان سے وہ تمام طاقت چھین لی جن طاقتوں کی وجہ سے وہ فرشتے کہلاتے تھے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح مخلوق بن گئے جن کی عمریں کم تھی۔ لیکن ان سزاؤں کے باوجود اللہ نے ان میں کچھ ایسی طاقتیں باقی رہنے دی، جیسے کہ ان کا قد بہت طویل تھا اور انسانوں سے ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، اور ان کے پاس عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ پاور تھی۔ بک آف اینوک میں ذکر ہے کہ عام انسانوں کی طرح نظر آنے کی وجہ سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادیاں کی، اور اس وقت سے وہ فالن اینجلز کے نام سے جانے جانے لگے۔ بک آف اینوک میں ہے کہ ایک فرشتہ جب خود کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے، یعنی اس کی تمام آسمانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسانوں سے کہیں زیادہ اونچے درجے کی مخلوق ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اور یہ بھی کہ اللہ نے اس دنیا کی سب سے مستند اور سچی کتاب قرآن میں ذکر فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جن فالن اینجلز کا ذکر اس بک آف اینوک میں آتا ہے، یہ سراسر من گڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ اسلامی معلومات کے مطابق طوفان نوح سے پہلے انسان آج کے دور کے انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، اور پری ہسٹورک دور کا جو نقشہ آج مغرب ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے انسان غاروں میں رہتے تھے، یہ سب خیالی باتیں ہیں، بلکہ انسان اس دور میں ایک جدید دنیا میں رہتے تھے، لیکن تب وہ گناہوں میں اتنے غرق ہو گئے کہ انہیں یہ ہوش ہی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے، اور تب اللہ نے ایک عظیم طوفان اس دنیا میں بھیجا جس سے پوری زمین پانی میں غرق ہو گئی، اور پھر طوفان تھم جانے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے یہ دنیا مکمل طور پر ریسیٹ کر دی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ انسانی تاریخ تقریباً 7000 سال پرانی ہے، لیکن آج مزید ریسرچ نے یہ بات ثابت کی کہ انسانی تاریخ تقریباً 12000 سال پرانی ہے۔
کہ طوفانی نوح کا آغاز ایک بہت بڑے شہاب ثاقب سے ہوا جو اس وقت سمندر میں گرا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام اور مختلف جانوروں کے جوڑوں سمیت اس بڑی کشتی میں اللہ کے حکم سے سوار ہو چکے تھے۔ تب اس شہاب ثاقب کے ٹکراؤ سے وہاں سمندر کی لہریں اتنی اٹھی کہ دنیا کی تمام خشکی اس میں غائب ہو گئی اور اس کشتی میں موجود افراد کے سوا دنیا پر کوئی جاندار باقی نہیں رہا۔ آج دنیا کے مختلف علاقوں میں دریافت ہونے والی تاریخی عمارات جیسے اہرام مصر اور قدیم ٹیمپلز کے بارے میں ریسرچرز کا دعویٰ ہے کہ یہ طوفان نوح سے بھی پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور اس طوفان میں یہ بھی پانی میں ڈوب گئے تھے۔ اس دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جن سے پھر بی بی حوا کو پیدا کیا گیا اور تب ان کی اولاد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا جسے بائبل میں کین کے نام سے پکارا گیا اور یہی قابیل دنیا کا سب سے پہلا قاتل بھی بنا جب اس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ بائبل کے مطابق قابیل اس گناہ کے بعد عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا اور وہاں ایک شہر بنایا جس شہر کا نام قابیل نے اپنے پہلے بیٹے ہنوک کے نام پر رکھا۔ تاریخی کتابوں میں ذکر ہے کہ دنیا میں یہ شہر سب سے پہلے شہر تھا جس کے بعد باقی شہر آباد ہوئے۔ قابیل کی نسل وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے خیموں میں بسنے کا طریقہ سیکھا اور ایسی کئی چیزیں ایجاد کی تھی جن سے وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو آسانی کے ساتھ حل کرتے، اور انہی ایجادات کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں نے اتنی بڑی کشتی تیار کی تھی جو آج کے ماہرین کے اندازے کے مطابق ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنی بڑی تھی، لیکن قرآن اور بائبل دونوں میں اس دور کی تفصیلات کا ذکر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے دور میں اتنی ایڈوانس تہذیبوں کا ذکر کئی تاریخی کتابوں میں آتا ہے جن کے بارے میں درج ہے کہ وہ لوگ آج کے دور سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو چکے تھے۔ کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ اہرام مصر سمیت کئی تاریخی اور قدیم عمارات انہی لوگوں نے بنائی تھی، لیکن جب ان کے گناہ بڑھنے لگے اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی میں مصروف ہو گئے تو تب اللہ نے ان پر آسمان سے دہکتے پتھروں کی بارش برسائی جس میں وہ تمام لوگ اپنے ان اونچی اونچی عمارتوں سمیت زمین بوس ہو گئے جن کی باقیات آج کے جدید دور میں جدید سائنس کی مدد سے تلاش کی جا رہی ہیں، جن میں کئی تہذیبوں کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اور کئی ایسی ہیں جو آج بھی مٹی تلے دفن اپنے کھوجے جانے کی منتظر ہیں۔